یعنی اگر کسی بھی طرح کی کوئی مشکل ہے، کسی نیکی پر خود عمل کو دل نہیں چاہ رہا، تو اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، کیونکہ صبر نیکی کرنے کے لیے بھی چاہیے ہوتا ہے اور گناہ سے رکنے کے لیے بھی صبر چاہیے ہوتا ہے. اور تیسرے، اللہ کی اطاعت کے کاموں کے علاوہ غم اور دکھ اور پریشانی اور مرضی کے خلاف پیش آنے والے جو حالات ہیں ان پر صبر کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. اور پھر اس میں خاص طور پر نماز بڑی مدد دیتی ہے. انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ کانوا اذا فزعوا فزعوا الى الصلاۃ، کہ جب ان پر کوئی پریشانی آتی تو وہ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے. حذیفہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، کوئی پرابلم درپیش ہوتا تو نماز پڑھنے لگتے تھے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو انسان کو اس سے بریک مل جاتی ہے، وہ جو کنٹینیوسلی ایک پریشانی ذہن میں چل رہی ہوتی ہے وہ ایک طرف ہو جاتی ہے، آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. وضو کرنے سے آپ کی طبیعت اچھی ہوتی ہے، پھر آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر آپ کو بعض اوقات رونا آ جاتا ہے اللہ کے سامنے، پھر آپ توجہ سے دعا کرتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں. تو یہ سارا عمل جو ہے یہ آپ کو ایک ریلیکسیشن عطا کرتا ہے، اور آپ کے لیے وہ بڑی بھاری مصیبت، یعنی کہ جو بہت بڑا مسئلہ آپ کی زندگی میں پیش آیا ہوا ہے، وہ آپ کو ہلکا محسوس ہونے لگتا ہے. اصل میں کسی بھی چیز کی انٹینسٹی جو ہے وہ اس کے مطابق ہوتی ہے جو ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں. مطلب 5 کلو کا ڈبہ اگر ایک جوان نے اٹھانا ہو تو وہ یوں کر کے اٹھا لیتا ہے، اور ایک بوڑھا شخص اٹھانے لگتا ہے جس کی ہمت نہیں تو وہ شاید اٹھا بھی نہ سکے. تو اسی طرح بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں، لیکن جن لوگوں کے اپنے اندر ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ ان مسائل کو کچھ نہیں سمجھتے. اور وہ اسٹرینتھ کہاں سے آتی ہے؟ وہ صبر سے آتی ہے، وہ نماز سے آتی، واویلا کرنے اور چیخنے چلانے اور بےہودہ حرکات کرنے اور دوسروں کو بلیم کرنے اور غافل ہونے اور زبان سے بے تکی باتیں نکالنے سے انسان کو اسٹرینتھ نہیں ملتی، بلکہ اس کا مورل پہلے سے بھی گر جاتا ہے. تو اس لیے انسان کو اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ دعائیں کرنی چاہیے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یقیناً وہ بڑی بھاری ہے، نماز بڑی مشکل ہے سوائے ڈرنے والوں کے، خشوع کرنے والوں کے. یعنی خشوع سے مراد وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی اختیار کرتے ہیں، اللہ کو بڑا سمجھتے ہیں، اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ان کی مشکل حل کر دے گا، اور پھر ان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے اور سکون پا جاتا ہے. اور پھر ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہے جو ہماری مشکل آسان کرے گا، اور پھر اس مشکل کے لمحے لمحے پر میرے لیے آخرت میں اجر ہے. تو جس کو اجر اور ثواب کی امید ہو اس کے لیے نیکی کرنا کچھ مشکل نہیں ہوتا، اس کے لیے نماز مشکل نہیں ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے یہ میرے مسائل کا حل بھی ہے اور میرے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ بھی. ہر سجدے کے بدلے انسان کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے. تو جتنی نمازیں پڑھے گا فرض کے علاوہ نوافل بھی اتنے درجے بلند ہوتے چلے جائیں. جس کو یہ یقین ہوتا ہے وہ اس کے لیے نماز مشکل نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کو نماز سے ملے گا کیا، اس لیے نماز کی طرف لپکتے ہیں.